حضرت علامہ مولانا قاری محمد ظفر سعید صاحب سیدہ شرفہ مہمانان ذی وقار، میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے پیارے بچیوں، اج میں تے تسی ایک باری پھر اللہ تعالیٰ دے سونے محبوب، وہ نبیاں دے نبی آقا، وہ رسولاں دے رسول آقا، انج کہہ دو کہ کائنات دی جان آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا دی سجی سجائی اس محفل دے اندر دوروں نیڑیوں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتھے میرا توڑا آنا قبول و منظور فرمائے۔ میرے جنہ جنہ عزیزاں دوستاں بزرگاں نے اج دی اس محفل پاک واسطے محترم جناب محمد خالد صاحب اور انہاں دے پائیاں انہاں دے رفقا نال کسی طرح نہ بھی کوئی تعاون کیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں میریاں تواڈیاں سب حاضرین و سامعین دیاں تمام دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرما کے سانو سارے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ پتہ نہیں ہر بندے دی اپنی اپنی طبیعت ہوندی ہے، کچھ او ہوندے نے جڑے نیکی کر تے چپ کر جا، کچھ او ہوندے نے نیکی کر تے او دا اعلان کر، جڑے چپ کر جا ہوندے نے نیکی کر چپ کر جا، انہاں دی تے اپنی ایک منفرد ذات ہوندی ہے، تے جڑے نیکی کر تے اعلان کر یہ بھی ایک دو طرح دے ہوندے نے۔ ایک ہوندے نے نیکی کر اعلان کر تے کروا تاکہ ساڈا ٹور ٹپا ہوئے تے انہاں دی گل نہیں کردا، دوسریاں دی گل کرنا۔ ایک ہوندے نے جڑے کہندے نے نیکی کر اعلان کر تاکہ تیرے اعلان نوں ویکھ کے کوئی ہور بھی نیکی والے پاسے ٹر تے بہرحال جنہ نے بھی اس مسجد شریف دی تعمیر واسطے کسی طرح میں کوئی حصہ لیا، خاص کر ساڈے شاہ صاحب لاہور تو انہوں نے مسجد کی آرائش و تزئین کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہوں دے کل فوت شدگان دیاں قبراں دی تزئین فرما دے، قبراں دے اندر جنتی بچھونے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے تے تواڈے لجپال آقا اپنے سونے محبوب کریم علیہ السلام نو بے شمار شاناں عطا فرمائیاں، بلکہ ایک جگہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ جے تسی اللہ دیاں نعمتاں گننیاں چاہو، اللہ دیاں نعمتاں دا شمار کرنا چاہو، گن سکدے نہیں، شمار کر سکدے نہیں۔ انہاں نعمتاں تو کیڑیاں نعمتاں مراد ہیں؟ مفسرین فرماندے نے انہاں نعمتاں تو او نعمتاں بھی مراد نے جڑیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے محبوب تے انعام فرمائیاں۔ تے کوئی انہوں انج کہندا ہے کہ صفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے۔ جے او چاہے سیر کرن نو تے رب اپنا عرش سجاوے، سونا جدروں جدروں لگدا جاوے، چانن کردا جاوے۔ حسن کے رب نے اینا دتا جدی چاہت نہ چلی جاوے، مکھ جدا ویکھ کے چن آپے ہی پیا شرماوے۔ ہاتھ کے انگل کرے اشارہ چن قدمی لگ جاوے، جے ہاتھ پھلانو لاوے یارو تے پھلان دی شان وداوے۔ بول کے مٹھی بولی سونا پتھر پیا بلاوے۔ عقل کے رب نے اینی دتی جڑی علماں وچ نہ آوے،
علم کے رب نے اینا دتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے، صفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سنا۔ تو جی مہربانی فرماؤ جڑے سائڈ سے بیٹھے سامنے آ جاؤ نا، تاکہ مینوں بھی کوئی پتہ لگے میں کوئی سے مجمع نو بیان کر دیا۔ ادھر ہو جاؤ، سامنے آ جاؤ، اتنے جگہ بہت خالی ہے۔ اچھا وقت کی نشانی بیٹھ دو یار، جگہ خالی ہے میرا تو آنا نا، خیر بیٹھ دو، میں اس طرح تقریر کر نہیں سکتا، خالی جگہ ہوتی ہے میرے بھی اٹھو نا، دو چار آ جاؤ، شاباش اتنے آ جاؤ، سامنے جگہ ہے۔ ہر بندے دی اپنی عادت ہوتی، میری عادت ہے کہ میں جنہیں دیر اکھ چک پا کے گل نہ کرا میرے سواد نہیں ہوتا۔ اللہ خوش رکھے اللہ۔ یا اللہ جنہ نے میرا مان ودایا، جنہ نے میری گل نو تسلیم کر کے اپنی جگہ چھڑ کے اگے آئے نے، مولا انہاں نو تو جنت وچ ویکھ کے گل۔ لو جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے بارے چ میں یہی کہہ سکنا کہ اللہ دا سارا ہی قرآن میرے سونے مصطفیٰ دی نعت ہے۔ سارا ہی قرآن میرے سونے مصطفیٰ دی، انج نہیں مینوں پچھلی باری والا مزہ دیو، سارا ہی قرآن میرے سونے مصطفیٰ دی، حالی سارے نہیں بولے، سارا ہی قرآن میرے سونے مصطفیٰ دی نعت ہے۔ اگر چاتی مارو تارے کچھ نظر آتے ہیں، ورلے ورلے آتے نا نظر، تو جے یہ لائٹ بند ہو جائے تو پھر زیادہ نظر آؤں گے۔ یعنی کہ کچھ تارے مصنوعی روشنیاں دی وجہ تو نظر آتے نہیں، لیکن کچھ تارے سانو پھر بھی نظر نہیں آتے، وہ صرف وہ تارے نے جنہاں نو سائنسدان دوربین لا کے دیکھتے ہیں، انج نظر آتے نہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل انجی میرے لجپال آقا دی شان وچ ہے سارا ہی قرآن، پر کچھ آقا دی شان دیاں او آیتاں نے ترجمہ نام ہی کرو پتہ لگ جاتا ہے میرے آقا دی شان بیان۔ ایک مثال دے کے اگے ٹوراں گا، میرا اللہ فرماندا ہے وَمَا ترجمہ نام ہی کروں تو پتہ لگ گیا نا میرے آقا دی شان بیان ہو گئی، کیوں جی انجی ہے نا۔ تے کچھ میرے لجپال آقا دی شان دیاں او آیتاں نے جنہاں دا ترجمہ کرن دی لوڑ پیندی ہے۔ ترجمہ نہ کرو تے عام آدمی نو پتہ نہیں لگتا کہ میرے آقا دی شان بیان ہوئی، میرا اللہ فرماتا ہے۔ یہ بھی ایک مثال سنو، لو کسے بڑے تو بڑے پہاڑ تے نازل فرما دے تے تسی ویکھ لیو بڑے تو بڑا پہاڑ اللہ دے خوف نال ریزہ ریزہ ہو جاتا، ریت بن جاتا۔ یعنی او قوت جیڑی اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دل مبارک چ رکھی ہے، کسے بڑے تو بڑے پہاڑ چ بھی رکھی نہیں۔ ہن ترجمہ کیتا تے پتہ لگا میرے آقا دی شان بیان ہوئی، لیکن کچھ آیتاں او نے جنہاں دا ترجمہ بھی کر لو تے عام بندے نو نہیں پتہ لگدا میرے آقا دی شان بیان ہوئی، جنی دیر تک کوئی تفصیل وچ نہ جاؤ
جنی دیر تک وہ تفسیر بیان نہ کرو انی دیر تک نہیں پتہ لگتا کہ میرے آقا کی شان بیان ہوئی کہ نہیں. ایک مثال بھی سن لو. اللہ نے فرمایا قل سونے اعلان فرما دے میں تواڈے ورگے بشر. ترجمہ ہو گیا تے سچی دسیو جی لجپال آقا میرے ورگے بشر نے تے کی شان بیان تے جے لجپال آقا تواڈے ورگے بشر نے. ہر بندہ اپنے آپ کو بہتر سمجھدا ہے نا. تے جے لجپال آقا تواڈے ورگے بشر نے پھر کی شان بیان ہوئی. ترجمہ کیتا کوئی پتہ نہیں لگا آقا دی شان بیان ہوئی کہ نہیں. آؤ ہن تھوڑی تفصیل جاواں تے چانن ہو جائے گا حقیقت وچ یہ بھی میرے آقا دی شان ہے. قل انما انا بشر مثلکم. سونیا اعلان فرما دے میں بھی تواڈے ورگوں بشر. یہ اصل مطلب کی اینو سمجھن واسطے ذرا توجہ کرنا. اللہ تعالی نے مینوں محمد مسعود احمد حسان نو ہاتھ کنے عطا فرمائے نے؟ شک جے آ ویکھ لو کنے ہاتھ نے؟ سارے بولو کنے ہاتھ نے؟ تواڈے چوں کسے دے چار بھی ہے؟ سارے نوں رب نے کنے ہاتھ عطا فرمائے نے؟ جویں اللہ تعالی نے مینوں تے تانوں دو ہاتھ عطا فرمائے نا انج نبی کریم علیہ السلام نو بھی ہاتھ دو ہی عطا فرمائے سن. مینوں تانوں اللہ نے کنیاں اکھیاں عطا فرمائیاں نے تے نبی کریم علیہ السلام نو دو ہی. مینوں تانوں اللہ تعالی نے کن کنے عطا فرمائے نے تے نبی کریم علیہ السلام نو چار عطا فرمائے سن کہ چھ؟ دو ہی. جویں اللہ تعالیٰ نے مینوں تے تانوں ایک زبان عطا فرمائیے انجی اپنے سونے محبوب نو بھی زبان ایک ہی عطا فرمائی سی. بس ایدا مطلب اے ہے انما انا بشر مثلکم میں تواڈے ورگوں بشر ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی بناوٹ دے اعتبار نال مینوں تواڈے ورگا بنایا. دو ہاتھ دیتے نے, دو ہی اکھاں دتیاں نے, دو ہی کان دیتے نے, ایک زبان دیتی ہے. یہ جسمانی بناوٹ دے اعتبار نال آقا میرے تیرے ورگے نے مگر نہ میری تیری بشریت تے سونے مصطفیٰ پیارے دی بشریت تے کروڑاں سالاں نالوں وچ چوکھا فرق ہے. تواڈی میری بشریت کی ہے کہ اسی اپنے پیچھے ویکھ سکتے. کوئی ہے جڑا تواڈے چوں کہے جی میں اپنے پیچھے ویکھ سکدا؟ اسی اپنے پیچھے ویکھ سکتے نہیں. یہ تواڈی میری بشریت ہے. آؤ ہن تانوں سونے مصطفیٰ پیارے دی بشریت سنا. سبحان اللہ. تے سناواں بھی اس کتاب چوں جدے بارے کیا جاندا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اللہ دی کتاب تو بعد سب تو صحیح ترین کتاب بخاری شریف. نبی کریم علیہ السلام نے ایک واری پڑھائی نماز. صحابہ چوں کسے دا پیچھے رکوع سجدہ ٹھیک نہیں ہویا. کیوں؟ اس واسطے کہ صحابہ کیڑا اکٹھے مسلمان ہوئے سن سارے. یہ ہر روز گروہ در گروہ شامل ہوندے سن. صرف 23 سال دی مختصر جی مدت تقریباً 1,24,000 صحابہ ہوئے. جڑے نویں نویں مسلمان ہوئے سن کسی دا نماز چ رکوع سجدہ ٹھیک نہیں ہوا نا میرے آقا نے بلا لیا. فرمایا غلاموں نماز ٹھیک ٹھیک پڑھیا کرو. کیوں؟ فواللہ مینوں اللہ دی قسم. نبی کریم علیہ السلام جی ویسے گل فرما دیندے تواڈے میرے تے مننا ضروری ایسی کہ نہیں؟ تے جے سرکار قسم فرما کے فرمان تے پھر یہ مطلب ہے گل بہت ہی پیڑی تے پختہ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فواللہ مینوں اللہ دی قسم ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم. میں اللہ دا رسول
رسول ہونا تے مصلی امامت تے آ پر اتھوں بھی میں تواڈے رکوع بھی ویکھنا تواڈے خشوع بھی ویکھنا وا میری تواڈی بشریت یہ ہے کہ اسی پیچھے ویکھ سکدے نہیں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم دی بشریت یہ ہے کہ جی میں اگے ویکھدے نے انجی پیچھے ویکھدے نے پھر پتہ اے لگا میری تواڈی بشریت تے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بشریت تے کروڑاں سالاں نالوں بھی چوکا فرق ہے دو تین نوٹ دینا ایسا توجہ کرنا ایک دو تین تین نا چار ہو جاؤ چار چار ہو جاؤ ایک دو یہ تو تین دے تین ہی ہیں تواڈے چوں کوئی اپنے کولوں نہ رلا دے انہاں تیناں نوں چار کر سکدا ہے تسی سارے رل کے اپنے کولوں نہ پایا جی انہاں تیناں نوں چار کر سکدے ہو وہ میں ایک بار ایک جگہ تقریر پہ کرا تھا ایک منڈا کہندا جی میں چار تے نہیں البتہ دو ضرور کر سکدا یار تیری میری بشریت ہے کہ اسی تیسرے تو چوتھا کر سکتے نہیں پر آتے نو سونے مصطفیٰ دی بشریت یہ بھی بخاری شریف کی زبان کو سنا نبی کریم علیہ السلام دے ایک غلام نے جنہ دا نام جابر رضی اللہ عنہ والد صاحب فوت ہو گئے تے سر تے قرضہ بڑا چڑھیا سی تے ظاہر گل قرضہ ہن لاؤنا تے پتر نہیں تے والد صاحب جتھے قرضہ سر تے چڑھا کے فوت ہوئے اوتھے کھجوراں دا ایک باغ بھی چھڈیا سی تے سوچی پہ گئے قرض کئیاں دا واپس کرنا ہے تے باغ چھوٹا جہا ہے پر چلو میرے واسطے کچھ بچے نہ بچے بھیناں واسطے کچھ بچے نہ بچے باعد کی جیڑا پھل ہوئے گا نا سارا ہی باغ دے کے تے میں قرضیوں تے بری ہو جاواں تے جدوں موسم آیا تے پھل بالکل تھوڑا جہا ہویا انج لگدا سی جی میں کسی ایک دا بھی قرضہ ادا نہیں ہو سکنا دوڑے دوڑے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ ہن پتہ لگا صحابہ نو کوئی دین دی لوڑ پیندی سی تاں وی نبیاں دے نبی دی بارگاہ جے دنیا دی لوڑ پیندی سی تاں وی نبیاں دے نبی دی بارگاہ آیت آکیاں کیتی لجپال سائیاں والد صاحب فوت ہو گئے نے تانوں پتہ ہے سر تے قرضہ بڑا تے باغ نے پھل بڑا تھوڑا دیتا ہے میرا خیال سے پھل دے کے فارغ ہو جاواں گا چلو اپنا تے پینا پراواں دا سلسلہ محنت مزدوری کر کے چلا لاں گا پر اے تے کسی ایک دا بھی قرضہ ادا ہوندا نہیں لگدا میرے لجپال آقا فرمایا جابر جاؤ سارا پھل لا کے نا ساریاں کھجوراں لا کے تے تین ڈھیریاں چ کر دے اعلیٰ قسم دیاں کھجوراں ایک ڈھیری چ درمیانی قسم دیاں دوسری ڈھیری چ ردی قسم دیاں تیسری ڈھیری چ گئے کر کے آ گیا عرض کیتی لجپال سائیاں جناب نے جو حکم فرمایا سی پورا کر آیا ہن کی حکم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چل ٹر چلیے سرکار کشاں کشاں باغ تشریف لے آئے کھجوراں دی وڈی ٹیری دے گردا گرد میرے آقا نے چکر لایا پھر اتے جلوہ گر ہو گئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر بولا جنہ جنہ دا قرض واپس کرنا ہی انہاں نو بلا لیا قرض لین والے بھی آ گئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لے تکڑے پھل پڑھ کے تول تول کے انہاں نو پھل دئی جا حضرت جابر نے تول تول دینا شروع کیتا ایک دا قرضہ بھی لے گیا دوے دا تیے دا چوتھے دا ساریاں دا قرضہ لے گیا نبی کریم علیہ السلام پر ٹیریوں تھلے تشریف لے آئے حضرت جابر فرمانے نے انج لگدا سی کوئی ایک کھجور بھی وچوں تھوڑی کوئی نہیں تیری میری بشریت ہے کہ اسی تیسرے تو چوتھا کر نہیں سکتے پر مصطفیٰ پیارے دی بشریت ہے چون تے کروڑاں کھجوراں دا اضافہ فرما دے
علیہ السلام فرمایا پیارے جا کے میرے عمر نو دس کے اینو ہے یہ دوڑے حضرت عمر کو پیارے عمر ہے اللہ نے بڑی مہربانی کر دیتی ہے سارا ہی قرضہ لے گیا تے کھجوراں بھی بچ رہی ہیں فرمایا اے مینوں تو ہن دسنا ہے قسم پاک پروردگار دی جدوں لجپالا کا ٹرے سی مینوں اودوں یقین سی تیرا کم ہو کے ہی رہنا ہے تے گویا حضرت عمر دا بھی کی عقیدہ سی کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا وہ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم تے پتہ لگا تیری میری بشریت تے سونے مصطفیٰ دی بشریت کروڑا وریاں نالوں بھی چوکھا فرق ہے رب نے جیڑا فرمایا نا سونے اعلان فرما دے میں بھی تواڈے ورگوں بشر ہاں وہ صرف یہ ہے کہ جسمانی بناوٹ دے اعتبار نال سونے مصطفیٰ میرے تیرے ورگے بشر نے مگر نہ میرے آقا دی بشریت کوئی سمجھ ہی نہیں سکی تواڈے چوں کوئی دس سکتا ہے کہ میرے دل وچ کی ہے میرے دل دا ارادہ کی ہے پاویں تساں مینوں سرکار دے ذکر تے سب کے اچا بٹھایا میں تانوں سارے نوں واری واری دیکھنا تواڈے سارے دی نظراں میرے تے نے پر اے دے باوجود اللہ دی قسمیں مینوں کسی دے بارے چ کوئی نہیں یہ پتا کہ اودے دل وچ کی ہے او دا کی ارادہ ہے یہ تواڈی میری بشریت ہے اسی دل دے ارادے نوں جان دے اسی ایک دوسرے دے دل دی کیفیت نوں جان دے پر سن مصطفیٰ کریم نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَقَلَّهُ مینوں اللہ دی قسم ما يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ میں اللہ دا رسول ہننا تے مصلی امامت تے آؤ تو تواڈے رکوع بھی ویکھنا تواڈے دلاں دیاں حالتاں بھی میں ویکھنا وا لو جی ایک عالم دین تے تعلق کس خاندان نالے کہ جس خاندان دا فیض ہندوستان پاکستان تے گٹ وج کے بڑھدا پیا او فیض کیڑا حدیث پاک دا فیض ملک پاکستان اور ملک ہندوستان دا کوئی بھی مولوی حدیث پاک اس خاندان دا شاگرد ہے پاویں ڈائریکٹ تے پاویں انڈائریکٹ پاویں بل واسطہ پاویں بلا واسطہ اس خاندان دا شاگرد فی الحال نہیں کرنی آیا کسی نو تنگ کرنی آیا ہاں اپنا عقیدہ بیان کرنا تے میرا فرض ہے آ جاندے نے لیکن انہاں چ بھی کئی قسم دے لوگ ہوندے نے کچھ ہوندے نے کہ چل سنی مولوی کہندا کی
کچھ آتے ہیں اس حیثیت نال کہ مولوی تے جے کتے دندی پی گئی تے چھڑنا نہیں، مولوی نو پھسا لینا، تے کچھ آتے ہیں اس نظریے نال کہ انہوں نے کسی بیلی نے محفل رکھی ہے یا کسی رشتہ دار نے محفل رکھی، انہیں مجبور کیا بھائی آنا ضروری ہے۔ پہلے کی گل نہیں کرتا، یہ جہاں اپنی دوستی رشتہ داری تو مجبور ہو کے آتا ہے نا، جدو جلسہ ختم ہوتا ہے نا تو جی باقی کے لوگ سلام لیندے نے تو وہ بھی سلام لین آتا ہے۔ تے اللہ دی قسم مینوں نہیں پتا لگتا وہ بندہ مینوں ٹھڈوں سلام کردا یا اتوں چمی جاتا۔ تانوں پتا لگ سکتا ہے کہڑا اتوں تانوں سلام کردا ہے؟ تسی ماشاءاللہ پڑھے لکھے بندے جے، دنیا جان پھردے جے، تساں بھی کئی جگہ سنیا ہونا ہے، اخباراں چ پڑھیا ہونا ہے، خبراں سنیا ہونا ہے کہ کئی جگہ صلح کرنے واسطے ٹولی گئی، انہاں اتھے ہی کام کر دیتا ہوندا ہے نا، اسی نہیں سمجھ سکتے۔ یا توجہ فرما، تیری میری بشریت یہ ہے کہ اسی نہیں سمجھ سکتے اگلے دے دل وچ کی ہے، پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے ویکھ میرے لجپال آقا تے فرمائی جاندے نے مینوں احد پہاڑ دا بھی پتہ ہے، اے ساڈے نال پیار کردا ہے تے اسی اے نال پیار کرنے لو جی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واری فرمایا، کدوں جدوں خیبر فتح نہیں ہو رہا، میرے لجپال آقا نے فرمایا اچھا خیبر فتح نہیں ہو رہا نا، تے کل یہ جھنڈا دیاں گا میں ایک جنے دے ہاتھ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا اعطین هذه الرایۃ غدا، کل جھنڈا میں ایک جنے دے ہاتھ دیاں گا جہدے ہاتھ اللہ کل فتح عطا فرمائے گا۔ او جنا کیڑا یحب اللہ ورسولہ، او اللہ دے رسول نال پیار کردا، و یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ دا رسول اس جنے نال پیار کردا ہے۔ صحابہ کول رات گزارنی اوکھی ہو گئی، سویرے نامی نویٹ ہو جانا ہے، اس بندے نے نامزد ہو جانا ہے، بندہ کنفرم ہو جانا ہے، وہ بندہ جہدے نال اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے۔ اللہ اکبر، صبح دا ویلا ہویا، حضرت عمر ورگے لمبے کردے آپ بھی اڈیاں چک چک کے ٹردے نے کہ شاید آقا فرمان عمر اگے آ جاؤ، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کتھے ہے؟ اد کی دلت پارسائیاں انہوں نے شعبے چشمے اکھاں دی بیماری، اکھیاں لتیاں سرخویاں ہویاں نے، اکھیاں تے گداں نے نظر کوئی نہیں آوندا، اکھاں سجیاں ہویاں نے۔ میرے لجپال آقا نے بلایا، حضرت علی نو جدوں بلایا آ گئے، حدیث پاک دل پاک نے فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبرئ، لجپال آقا نے اپنا لعاب حضرت علی دی اکھاں چلایا، حضرت علی دیاں بیمار اکھاں اسے ویلے ٹھیک ہو گئیاں۔ تیری میری بشریت کی ہے؟ تواڈے شیخ کوئی ڈاکٹر کو حکیم بیٹھا ہوگا، جے نہیں تواڈی سلام دعا تے کسی ڈاکٹر نال ہونی ہے نا۔ تے ویسے بھی اج کل لوگ مضمون پڑھتے رہتے ہیں، ڈاکٹراں دا ایک کہنا ہے کہ انسان دے تھوک وچ بیماری وبا۔ تانوں میں گل سناواں اپنے بچپن دی، چھوٹا جہا ہونا سا میں ادوں اردو نویں پڑھنی والی سیکھی سی۔ میں اپنے بڑے بھائی جان استاد علماء حضرت علامہ مولانا محمد حبیب امجد صاحب زیدہ مجدور انہاں نال لاہور چلا گیا۔ مال روڈ تے نا تے میں ایک چھوٹا جہا بورڈ لگا ویکھیا لوہے دا، اوتے ایک بچے دی فوٹو بنی ہے تے تھلے دو لائناں لکھیاں نے سطراں، او تانوں سناونیاں۔ پہلی سطر کی لکھی ہے خدا را میرے لیے تھوکیے مت، دوسری سطر لکھی ہے تھوک سے تپ دک کی بیماری پھیلتی ہے۔ تاں کہ اسپتالاں وچ بھی نا لکھا ہوتا تھوکیے مت، جگہ جگہ تھوکیے مت، تھوکیے مت، کہ تیرے میرے تھوک وچ بیماری
تیرے میرے تھوک چ وبا اے تیری میری بشریت پر قربان جاواں مصطفیٰ پیارے دی بشریت تو کہ اللہ تعالیٰ نے لجپالا کا دے لعاب دہن دے اندر بھی شفاواں رکھیاں نے۔ لو جی ذاتاں دو، ایک غلام تے ایک آقا، انج کہہ لو ایک مرید تے ایک پیر، یا انج کہہ لو ایک وزیر تے ایک بادشاہ، یا انج کہہ لو ایک امتی ایک نبی، یا انج کہہ لو ایک عاشقاں دا سردار دوسرا نبیاں دا سردار۔ عرض کیتی لجپال سائیاں جے اجازت ہووے تے میں بھی ہجرت کر جاواں، ہجرت دا آرڈر تے رب نو آ گیا؟ فرمایا ٹھہر جا، انتظار کر، کی پتا اللہ تعالیٰ تیرے نال کوئی چنگا ساتھی رلا دے گا۔ اے ہن جیڑی گل کرن لگا، ایک گل جتھے ساڈے بیلیاں لکھی ہے اوتھے ایک دوسری پارٹی سمجھ گیا جب انہوں نے بھی یہ گل لکھی ہے۔ حضرت جبریل نبی کریم علیہ السلام کو حاضر ہوئے، عرض کی تھی اللہ سلام فرماندے دنہ نے فرماندہ اپنے یار ابو بکر نو پوچھو تواڈے نال ہجرت کرن تے راضی بھی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے بلا کے فرمایا ابو بکر توجہ کر، میرے نال جائے گا یا نہیں جائے گا؟ حالات اس طرح دے ہون کے میرے نالوں زیادہ تینوں تکلیفاں دتیاں جان۔ ابو بکر یہ بھی ہو سکتا ہے لوگ اے نہ کہن کہ مصطفیٰ خود ہجرت کر کے چلے بلکہ سارا الزام تیرے سر آوے، ابو بکر مجبور کر کے ہجرت کروا رہے ہیں، دس میرے نال جانا پسند کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ حضرت ابو بکر عرض کی تھی لجپال سائیاں میرے ایک پاسے سونے تے چاندی دے ٹھیر لا دیتے جان، دوسرے پاسے تواڈے نال جان دی پاداش وچ مینوں اینا ماریا جائے کہ میری صورت بھول جائے، میں بے ہوش ہو جاواں، پھر جدوں ہوش جاواں مینوں پوچھیا جائے سونا چاندی قبول کرے گا کہ نبی دے نال ٹرنا قبول کرے گا؟ ابو بکر اودوں بھی تہاڈا ساتھ دینا ہی قبول کرے گا۔ لو جی سرکار نے حضرت ابو بکر نو نال لیا تے ہجرت واسطے ٹر پے، تے ہجرت بھی جڑی کیتی مکیوں جانا ہے مدینے، لیکن جڑا راہ مدینے پاک نو جاندا ہے ادھروں نہیں وڑا کے پچھلے پاسے، تے رستے دے اندر ایک اچا لمحہ پہاڑ آ گیا۔ جدوں پہاڑ آیا نا تے حضرت ابو بکر صدیق عرض کیتی آقا جے غلام دی منو تے میرے موڈیاں تے جلوہ گری فرماؤ میں چوک کے اتے رہ جاؤں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تھوڑی جی تفصیل نال اس واسطے کر رہے ہیں کہ چونکہ مہینہ آپ دے وصال ہے، اس مہینے دی 22 تاریخ نو آپ دا وصال ہوا ہے، اس واسطے تھوڑا جی تفصیل نال تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق نے جدوں لجپال آقا نو موڈیاں چک کے تے 3 کلومیٹر لمبا پہاڑ کراس کیتا، ادوں آپ دی عمر کتنی سی؟ تقریباً 48 سال۔ اس پہاڑ تے میں بھی اے فقیر بھی حاضری دے آیا ہے، لیکن کدوں؟ جدوں اس پہاڑ تے لوکاں نو چڑھ دیاں تقریباً 1450 سال ہو گئے۔ توجہ ہے؟ تے پیر آندا رہے، پیر آندا رہے تے پیر رکھن نو کافی جگہ بن جاندی ہے، کچھ پوڈے ورگی شکل بن جاندی ہے۔ جے یقین نہ ہوئے تے تواڈے چوں کوئی کرکٹ دا شوقین ہے؟ بزرگوں گل بڑی سونی کیتی ہے۔ میں یہی سوال ایک باری کیتا نا تے مسجد دے مولوی صاحب کرسی تے میرے نال انج بیٹھے سن،
میرے کنچ کہتے جی سنے میرے سارے میں شوق ہے پر بولتا کوئی نہیں. بس تو مسئلہ سمجھاؤں گل سمجھاؤں جی کہ بالر ایک اوور کنیاں گینداں کر رہا ہے 6 تے ون ڈے ہوئے تے ایک بالر نو 10 اووراں کرن دی اجازت ہے اس تو بعد نہیں تے 10 چھکا 60 تے جی ٹیسٹ ہوئے تے بسا اوقات 20 اووراں بھی کرنیاں پی جاندیاں نے. تے تسی دیکھیا ہونا ہے اکثر بالر جدوں جس پاسوں دوڑ کے آنا ہے تے پیر وج وج کے گھاہ پٹیا جاتا ہے نشان بڑھ جاتے ہیں. انج ہی نا میں گل غلط نہیں کر رہا تے ذرا اندازہ لاؤ جے 20 اووراں کیتیاں نے بالر نے تے کنے بن گئے 120 جتھے صرف 120 باری پیر ہے اتنے تے کچھ نہ کچھ پوڈا بن گیا تے جتھے 1450 سال تو لوگ آ جا رہے ہیں کنا کم آسان ہو گیا ہونا. پھر میرے ورگا بندہ اج تو تقریباً 11-12 سال پہلے جدوں ہے بھی میں سنگل فصلی دا سا تے گیم شیم بھی کرنا سا یہ باوجود میرے کو وزن کنا سی ایک سیب جیڑا جیب سی تے ایک پانی دی بوتل جیڑی ہاتھ چ نہیں بلکہ حاجیاں نو جیڑی ملتی نا گلے چ لٹکاؤن والی وہ تے میں اس پہاڑ دی اس غار تے پہنچن لگیاں 4 سال ہے. کنے سال ہے پر سونے ابو بکر نے لجپال آقا نو موڈی چکیا ایک سال چلتے. ایک روایت سن لو جی پسند آ جائے تو رکھ لینا نہ پسند آئے تو میرے واپس کر لینا میں نال لے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ دے سارے نبی باحیا ہوتے ہیں سارے نبی باحیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے بڑی اکھڑ جی قوم عطا فرمائی سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا بھی جنگ کرنی ہے اپنے دین واسطے لڑنا ہے مرنا ہے بڑا سمجھایا. تو جدوں جنگ دی واری آئی نا تے کہندے اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون. موسیٰ تو تے تیرا رب جا کے لڑو اسی ایتھے بیٹھے ہیں. تے کیسی قوم موسیٰ پیارے ایسا پانی پینا فرمایا پیو نہیں تانوں پتہ ہے نا اسی 12 قبیلے ہیں تے اسی ایک دوسرے دے گھاٹ تو پانی تے نہیں پی سکدے سانوں 12 ہی گھاٹ چاہیے. عرض کیتی یا اللہ کی کراں فرمایا پیارے پریشان ہون دی کیڑی گل ہے اساں تینوں سوٹا عطا فرمایا عصا عطا فرمایا فضرب بعصاک الحجر اپنا سوٹا پتھر تے مار. حضرت موسیٰ نے جدوں ڈنڈا پتھر تے ماریا میں ہیر راجا نہیں پڑھدا پیا سسی پنو نہیں پڑھدا کوئی کتابڑی نہیں پڑھدا اللہ دا قرآن پیا پڑھنا فجرت منہ حسنتا عشرت عینا. اللہ دے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ماریا ڈنڈا تے پتھر چوں 12 چشمے جاری ہو گئے. یہو جی قوم اکھڑ تے بے حیا بھی بچ گئے. جدوں نہاؤنا ہوندا سی تے دریا تے آ جاندے نے سارے نہ ویکھنا کون منڈا ہے کون کڑی ہے کون جوان ہے کون بڈھا ہے سارے کپڑے لا کے دریا چ بھی مار دے. پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تے باحیا سن کدی ہو جا کام کیتا نہیں قوم کو پٹھا شک پی گیا. اشارہ تو گل کراں گا ماں دیاں بھੈਣਾਂ بھی سنਦੀਆਂ نے انہاں سمجھا کہ شاید یہ نام ہی مرے پر یہ تے اپنی شرم و حیا دی وجہ تو کدی آپ نے صدر کھلے نہیں سی. اللہ دا کرنا ایک واری آپ پتھراں دے اولے لکھیا نا کوئی نہیں تے کپڑے لا کے رکھے پتھر تے ماری چوبی دریا چ جدوں سر کڑیا نا تے کی ویکھیا پتھر کپڑے لے کے دوڑی جاتا ہے. پتھر آپ نے اتھوں آواز دیتی پتھرا میرے کپڑے دے جا پتھرا میرے کپڑے دے جا. یار توجہ کری اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے حبیب اللہ نہیں کلیم اللہ دی یہ شان ہے کہ جس پتھر تے آپ دے کپڑے آ جان او دے اندر اتنی طاقت آ جاندی ہے کہ وہ دوڑنا شروع کر دیندا ہے کہ جی دے موڈیاں تے حبیب اللہ دے قدم آ جان اس پیارے ابو بکر دی قوت دا اندازہ کون لا سکدا ہے. لو جی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ
نبی کریم علیہ السلام نو موڈی چکیا تے ایکو ساتھ اتے جدو پہنچے نا اتے تے عرض کیتی آقا تسی ایتھے ٹھہرو میں جانا اندر گئے جا کے اکثر تسی سنتے رہندے ہو کہ آپ نے غار کو صاف کیتا تے پھر کچھ سوراخ نظر آئے اتھے ٹاکی اپنے کپڑے پاڑ پاڑ کے سوراخ بند کیتے ایک دو روڑا رہ گئی اتنے اڈی رکھی تھی عرض کیتی آقا آجا سرکار جدو تشریف لے آئے نا تے سرکار نے آمدے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نو انعام عطا فرمایا سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پاویں فرماندے ہیں کہ جنہیں بھی میں مصطفیٰ تے کوئی احسان کیتا ہے مصطفیٰ نے اودا بدلہ دے دیتا ہے پر ایک ابو بکر یہ دے احسانہ دا بدلہ اللہ قیامت والے دن عطا فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پیارے ابو بکر نو انعام عطا فرمایا میں یہ نہیں کہنا احسان دا بدلہ عطا فرمایا انعام عطا فرمایا تے کی کہندے نے انعام دی تھاپڑی مل جائے بھی بڑی انعام دا روپیہ مل جائے بھی بڑا ہے پر جے توانوں کوئی تواڈا من پسند انعام دے تے خوشی بہت ہی ہوندی کہ نہیں ہوندی آؤ ہن دساں سرکار نے انعام عطا فرمایا تے حضرت ابو بکر دا من پسند انعام وہ عطا فرمایا ایک باری نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث اللہ تعالیٰ نے تواڈی دنیا چوں میں مصطفیٰ دے دل دے اندر تینا شیواں دی محبت پائی ہے حضرت ابو بکر سن کے عرض کیتی لجپال سائیاں تانوں دے تینا شیواں نال پیار ہے تے ابو بکر تواڈے غلام نوں وی تینا شیواں نال پیار ہے پر مینوں سب تو بہتا پیار کیدے نال ہے النظر الی وجہ رسول اللہ لجپالا کا تواڈا چہرہ ہوے ابو بکر دیاں اکھاں ہون بس میں ویکھی جاواں نبی کریم علیہ السلام نے انعام عطا فرمایا چولی چ رکھیا صرف فرمایا لے ابو بکر ہن لئی جا انعام ویکھی جا بس ویکھی جا حضرت ابو بکر بھی ٹک ٹکی لاتے ویکھی جا رہے تے اکثر تسی سنتے رہندے ہو اس غار دے اندر انہاں روڑاں چ ایک سپ سی اس سپ نو لجپال آقا دی خوشبو پہنچ گئی یہ میں ایک باری گل کی نا ایک بندہ کھڑا ہو کہنے لگا مولوی جی یہ ایویں تسی ٹکوسلے مار دے ہو بھلا کیویں خوشبو کسی دی پہنچ سکدی میں کیا بجلا گل میرے نال بات چو کری پہلے دس تیرے گھر فریج ہے کہندا الحمدللہ ہے میں کہا پھر صرف 3 گھنٹے فریج چ رکھ خربوزہ 3 دن بعد بھی اس ویلے دا پیا پانی جے پیے گا بچوں اسے خربوزے دی خوشبو نال تے آ کے مینوں پھڑ لے تے جے خربوزہ خوشبو دے سکدا ہے تے جیدے صدقے کل کائنات بنی ہے میں کیا جے حالی بھی یقین نہیں آیا تے تینوں اللہ دا قرآن نہ سنا کہندا تھوڑا ٹھیلا بن کے میں نہیں سناؤ میں کیا سن اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام تے آزمائشاں دا ویلا شروع ہویا جدوں پراواں نے آپ نوں کھوہ دے اندر سٹ دیتا اوتھوں پھر نکلے وکدے وکاندے بازار مصر وچ پہنچ گئے اوتھوں پھر ایک ویلا بھی آیا جدوں آپ نوں قید کر دیتا گیا پھر آپ نوں غلے تے حکمران بنا دیتا گیا پھر عزیز مصر بنے جدوں غلے تے حکمران بنے نے اودوں پرا غلہ لین واسطے آئے قید سالی پہ گئی آپ نے اپنے ویر بنیامین نوں پہچان لیا بہانے نال کول رکھ لیا پھر پرا آئے کہن لگے کہ پیارے یوسف ساڈے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھیاں دا نور تیرے فراق وچ رو رو کے ضائع ہو گیا ہن کی کریے آپ نے اپنی قمیض منگوائی فرمایا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا
نبی ولی کچھ نہیں جی کر سکتے، کچھ نہیں جی کر سکتے نبی ولی، ہو سکتا ہے کوئی تم تنگ کرے، جیڑا تنگ کرے انہوں کہنا آپ الیاس ڈیڑھ آتی خدا دا نام جا اپنا راہ لے، سانو تے قرآن والے راہ تے چلن دے۔ قرآن تے دس دے نبی دے جسم نال لگن والی قمیض کمالاں کری جا رہی ہے، نبی دے تے اپنی شان ہی کچھ ہو رہی۔ خیر ایک قمیض ٹری، قافلہ ٹریا قمیض لے کے، تے ادوں نہ تے ہوائی جہاز تے نہ جاپان نے جویں بلٹ پروف ٹریناں چلائیاں نے 750 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار، نہ یہ جی کوئی ٹرین تے نہ کوئی کار جڑی 150-200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار نہ چلتی، نہ بس جڑی 110 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار نہ چلتی ہے، تے نہ ٹرک جڑا 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار نہ ٹرتا ہے۔ ادوں تے یا خچر یا اونٹ یا گھوڑے یا پیدل۔ کہ تسی پنڈ والے لوگ بہت جلدی میری گل نو سمجھ جاؤ گے، جدو شامی ڈور ڈنگر واپس آتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ 5-10 ڈور ڈنگر دیتے ہوں اللہ ہور دے، وہ جدو کٹھے ٹرتے ہیں تو تدل اڑتی ہے کہ نہیں اڑتی؟ تو جدو ایڈا بڑا قافلہ ٹرتا سی تو دوروں پتہ لگ جاتا سی کیونکہ تدل گئی ہوئی سی۔ تے ادوں جدوں پتہ ہوندا سی نا کہ بھی شاید فلانے دن قافلہ آ جائے گا، ایک بندہ پنڈوں باہر بستیوں باہر کھڑا کر دے سن، وہ جدوں ویکھدا سی نا کہ تدل اڑ گئی تے آ کے دس دیندا سی کہ بھی قافلہ پہنچ رہا۔ یارو توجہ فرمانا، ادھروں تدل اڑی ہے قافلہ کول پہنچدا پیا، ادھروں قاصد پہنچیا حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول۔ میں نہیں کہندا، اللہ دا قرآن کہندا فلما جدو قافلے دی خوشخبری لے کے قاصد پہنچیا، حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا انی لا اجد ریح یوسف، مینوں تے اج میرے پیارے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے۔ ساتھیاں عرض کیتا انک لفی ضلالک القدیم، حضرت جی تسی تو اسے پرانی محبت دے جواب رفتہ جے۔ ہن توجہ فرماؤ، حالی قمیض پہنچی نہیں، جسم تو اتریاں کئی دن ہو گئے نے، اللہ دے نبی دے جسم تو اتریاں کئی دن ہو گئے نے، حالی قمیض پہنچی نہیں تے حضرت یعقوب فرمایا مینوں میرے پتر یوسف دی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ ہی سوچ جے قمیض کئی دنوں بعد خوشبو دے سکتی ہے تے اللہ دا حبیب بھی اپنی خوشبو دے سکتا ہے۔ نالے خوشبو ہمیشہ صحت مند نہ ہوندی ہے، جنوں زکام ہوئے نے انہوں خوشبو آندی نہیں، یہ چنگی طرح جانتے جے نا، جنوں زکام ہوئے انہوں خوشبو آندی نہیں۔ تے نبی دی ذات او ذات ہوندی ہے جڑی روحانی طور تے سب تو زیادہ صحت مند ہوندی ہے، کیونکہ نبی کو گناہ دا شائبہ بھی ہو سکتا نہیں، تے صرف حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشبو آئی اور کسی نو آئی؟ انج کہہ لو جنہاں نو زکام سی روحانیت والوں، جنہاں نو دنیا داری دا زکام سی انہاں نو خوشبو نہیں آئی، جڑے روحانی طور تے صحت مند سی انہاں نو خوشبو آ گئی۔ تے اج بھی جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے روحانی طور تے صحتاں دتیاں نے، او مدینے جاندے نے تے خوشبوواں انہاں نو آندیاں نے تے پھر او کہندے نے تے کمال کہندے۔ تیرے میرے ورگے جنہاں نو دنیا داری دا زکام ہے سانو خوشبو آندی نہیں، پر جڑے روحانی طور تے صحت مند نے انہاں نو خوشبوواں آندیاں نے تے کہندے نے تے کمال کہندے نے۔ دسدے کی کہندے نے؟ او کہندے نے کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو
ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ اللہ اس محفل دا صدقہ سب نو مدینے لے جائے تے اوتھے جا کے ویکھیے تے پھر اسی سارے رل کے کہیے راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر لجپال آقا نے خوشبو دیتی سب بے چین ہو گیا، ادھر ادھر وہ کدی ایس روڈ وال جانا آگے کپڑا، ایس روڈ وال جانا آگے کپڑا، ادھر جانا ہے ادھر کپڑا، ایک کی بڑھنا کی ہے۔ اور میاں صاحب بھی تے فرماندے نا کہ سب بے چین ہو گیا تے اللہ دی بارگاہ چینجز کر دے، آسے آسے عمر گزاری تے چلے خال ہزاراں، وہ مالی باغ نہیں وہ ویکھن دینا آئیاں جدوں باہر تے سب نو ایک جگہ گوشت نظر آیا، سب نے مار دیتا ڈنگ۔ سب نے کی کیتا؟ ایتھے عاشق بول دے نے کہندے نے سب نو اصل چ پتا سی کہ نبیاں دے نبی دی بارگاہ چ حاضری دینی ہوئے تے پہلے ابو بکر دے پیراں نوں چومنا پیندا ہے۔ زریلا سی تاں زہر چڑھ گیا مگر نہ وہ تے چومن آیا سی۔ یہ عاشقاں لوکاں دی گل ہے، لیکن توجہ کرنا یہ سب نے ماریا ڈنگ۔ سب نے کی کیتا؟ یا کدی اسی گھر بڑے ایزی ہو کے بیٹھے ہونے دروازہ کھڑکے نا اسی وہ چھوٹے ویخ بال کون ہے، چھوٹا بھی کر دیا ہوں کون بھائی باہروں جگری یار بول رہا میں ہاں بھائی لو جی دروازہ بند ہے تو ہوں بندہ آپ کھولن ٹر پیا تو سوچتا یار آ تو جانا جتی پاؤن کی کئی لوگ ہے۔ وہ ننگے پیر ٹردا جا رہا ہے، رستے چ بچے نے بوٹی کھا کے تے ہڈی چھٹی نظر نہیں آئی، جی اتنے پیر آ جائے تو بندہ تبک جاتا کہ نہیں؟ ایک ہی انج گر یا بندے کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب 3 دن تو گولیاں دا تھبا دے جا رہا نال کیپسول دے جا رہا کوئی تے اثر کرو پر کوئی بھی اثر نہیں کرن دے۔ ہن ڈاکٹر صاحب نے کہا لے بھی تینوں ہن نہ ٹیکا لگنا انجیکشن لگنا تے 5 سی سی دی ایڈی کو موٹی سرنج اگے پتلی جی سوئی۔ میں کئیاں نوں ویکھیا چٹی داڑھی والے نوں ویکھیا حالی ٹیکا لگا نہیں سوئی اندر گئی نہیں تے پتہ کی دنداں تھلے ہوتی زبان تے چہرہ پر انجی پر ذرا سن ایتھے کوئی سورج دی سوئی نہیں سی وڑنی پئی، ایتھے کوئی ہڈی نہیں سی چبھدی، زہریلا سپ ڈنگ تے ڈنگ مار رہا سی۔ پر عاشقاں دے سردار دی ویکھو مشکاہ شریف دی حدیث پاک دے الفاظ نے بلا میں یا تحرک رجلہ ابو بکر نے لت ہلن ہی نہیں دیتی، کیونکہ ابو بکر نوں پتا سی او مار گئے جتھے دی تھوڑی جی بید بھی سارے عملاں دا بیڑا غرق کر دیندی ہے۔ تاں ہی پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید وچ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔
اچھا ویسے چنگا ہو گیا بزرگوں نعرہ مارتا ہے، نہیں تو میں سمجھا سا کہ تھوڑے پنڈ صرف رواج ہے کہ سٹیج ہے کہ نعرہ مارے اور کسی کو نعرہ مارنے کی اجازت نہیں۔ ہاں نہیں میں نا تمہیں پتہ ہے عادت ہی نہیں، نہ کدی کوئی بد تہذیبی والی گل کی نہ کدی کوئی لطیفہ سنایا، تے بندہ بہ بہ تھک جاتا ہے نا، تے ہلکا پھلکا مزہ یہ لجپال آقا دی سنت بھی ہے، تے تاں میں ہو جی کو گل کر دینا۔ ایک باری گل چو گل سنا ہی دیا کہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ ایک باری کھجوراں دا ٹوکرا پیش کیتا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نو تقسیم فرمایا، تے ہن سارے انتظار کردے نے کہ نبی کریم علیہ السلام کدوں شروع فرمان۔ ساڈے ایک یار نے اے پتر ہے انہاں دا، تے وہ ایک گل فرماندے ہوندے جدوں کتے کٹھے ہوئے نے کہندے جی کر صاحب فیتا کٹو، یعنی کہ تسی کھانا شروع کرو گے تے باقی دے شروع کرن گے، تے صحابہ ہی سوچو فیتا کٹو سرکار نے پھر اسی کھائیے۔ سرکار نے پہلی کھجور منہ چ رکھی تے گڑک حضرت علی دے اگے رکھ دیتی۔ صحابہ نے ویکھیا نا تے کئیاں نے جنہاں دا کول کول ہاتھ پہنچدا سی نا انہاں کھجوراں کھادیاں گڑکاں حضرت علی اگے۔ میرے آقا فرمایا پیارے علی انہاں کھجوراں کھا گئے؟ اگوں حضرت علی نے کی عرض کی لجپال سائیاں کہ میں انہاں کھا گیا تے یہ گڑکاں سمیت ہی کھا گئے، تے یہ ہلکا پھلکا مزہ لجپال آقا دی سنت ہے۔ خیر اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لت نہیں ہلن دیتی، کتے عشق وچ فرق نہ آ جائے، پر عاشق تے کچھ اور کہندے نے، وہ کہندے نے کیوں لت نہیں ہلن دیتی؟ اس واسطے کہ مصر دیاں عورتاں نے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن و جمال ویکھیا، ہتھاں دیاں انگلیاں کٹ لیاں، پتہ نہیں لگا۔ ایتھے تے نبیاں دے نبی دا حسن سی۔ میں انہوں انج کہنا مصر دیاں عورتاں نو حسن یوسف وچ چس آئی، انہاں نے ہتھاں دیاں انگلیاں کٹ دتیاں، پتہ نہیں لگا۔ پیارے ابو بکر نو نبیاں دے نبی دے حسن دی چس آئی سی، پتہ ہی نہیں لگا سب نے کی کیتا کی نہیں کیتا۔ اور کوئی یہ ترجمہ انج کرتا ہے کہ غار وچ یار دی، تھک تو نہیں جگہ میں کہا جو تھک گیا تو میں بس کرا، ویسے ہوں میں تھک گیا۔ غار وچ یار دی گود وچ یار سی، غار وچ یار دی گود وچ یار سی، ڈنگ تے ڈنگ پیا ماردا مار سی، مار ڈسدا ریا یارو، مار ڈسدا ریا یار، دسدا ریا مار ڈسدا ریا یار، دسدا ریا زہر چڑھدا ریا کیف آندا ریا۔ لو جی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اڈی تے سپ نے ماریا ڈنگ، لت نہیں ہلن دیتی، پر کچھ گلاں او نے جنہ انسان نو اختیار ہی کوئی نہیں۔ بے اختیار حضرت ابو بکر دیاں اکھاں چوں دو موٹے موٹے اتھرو نکلے، سیدھے چہرے مسکرا۔ میرے آقا نے اپنی چشمان مبارک وا کی دیا، اکھیاں کھول دیتی۔ ایتھے بشریت کا ایک اور فرق سن لو، میرے آقا فرماندے نے تنام عینی ولا ینام قلبی، تسی سوندے جے تواڈیاں اکھاں بھی سوندیاں نے، دل بھی سو جاندا ہے۔ میں مصطفیٰ جدوں سونا صرف اکھاں سوندیاں نے، میرا دل کدی نہیں سوندا۔ میرے آقا نے اکھیاں کھولیاں، فرمایا ما یبکیک، پیارے ابو بکر کی ہویا تینوں کنے روایا؟ عرض کیتی آقا کوئی زہریلی چیز ہے۔ فرمایا پیر چک،
اتنے میں اپنا ایک وجدان بیان کرنا. وہ سن عاشق تے عاشق کہندا میری جان پاویں چلی جائے میرے محبوب نو کچھ نہ ہوئے. تے حضرت ابو بکر عرض کیتی ہونی آقا کوئی زہریلی چیز ہے. تے سرکار نے فرمایا ہونا ابو بکر جی اے زہریلی چیز ہے تے میں تے کل کائنات دا رسول بن گیا. تے لجپال آقا کل کائنات دے رسول ہے. ہاں اج جس ذات دی وجہ نال اسی پورے لیل پور فیصل آباد دے اندر جگہ جگہ یا رسول اللہ دے نعرے مارنے ہیں, سرکار دے میلاد دے جلوس کرنے ہیں, اس ذات نو کائنات محدث اعظم پاکستان علامہ ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے نام نال یاد کر دی. آپ ایک باری ایک مکتبے تشریف لے گئے. اج کل تے مکتبیاں بھی کارپٹ بچ گئے ادو سفا ہوندیاں سی. اوتھے ایک انمے کا بھی بیٹھا سی, سمجھ گیا جی انمے کا بھی بیٹھا سی. انہوں شرارت سمجھی انہیں نہ صف دا تیلا توڑ کے نا کہ نا مولانا یہ بتائیں کیا اللہ کے رسول اس تنکے کو جانتے ہیں؟ کیسی عجیب و غریب سوالات نے. کیا اللہ کے رسول اس تنکے کو جانتے ہیں کہ سرکار کو غیب کی کیا خبر ان لوگوں سے کیا اس تنکے کو جانتے ہیں؟ فرمایا مولوی صاحب پہلے میرے سوال کا جواب دیں پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. کیا یہ تنکا جانتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے؟ ہوں مولوی تو پہ گئے پسو کرا کی جاواں کہڑے پاسے میں کہڑی شے جت دے بیٹھا ہوں. جے میں کہاں کہ ایک تیلا نہیں جانتا تو مولوی صاحب منہ تے حدیث مارے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل شیء یعرفنی انی رسول اللہ الا کفرت الجن والانس. کائنات دا ذرہ ذرہ مینوں جاندا میں اللہ دا رسول ہاں, پر کچھ سرکش انسان تے جن نہیں جانتے, باقی کائنات دا ذرہ ذرہ جاندا ہے. جے کہنا وا تیلا نہیں جاندا اللہ دے نبی نے مولوی صاحب میرے منہ تے حدیث مارے گا. کہ جے آقا کے تیلا جاندا مولوی صاحب فرمائے گا شرم نہیں آندی تیلا تے جانے پر اللہ دا رسول نہ جانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت عظمت مصطفیٰ, فیضان محدث اعظم زندہ باد. تے میرے لجپال آقا تے کل کائنات کے رسول نے تے میرے اللہ دا قرآن بھی ہو گیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. قرآن والا کیوں ذات جن نے اپنے بندے خاص پہ قرآن نازل کیتا ہے تاکہ سونے مصطفیٰ نو کل کائنات دا رسول بنائیے. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا چک پیر میں ساری کائنات دا رسول. حضرت ابو بکر صدیق نے پیر چکیا, میرے لجپال آقا نے اپنا لعاب دہن حضرت ابو بکر دی اس اڈی تے لایا جتھے سپ نے ماریا سی ڈنگ. آپ فرماندے نے مینوں نہیں پتہ لگا آقا دا لعاب پہلے لگا یا میری پیڑ پہلے دور ہو گئی ہے. ہن آپ ہی سوچ میری بشریت دی ہے ساڈے دکھ دے اندر بیماری تے وباواں نے مصطفیٰ پیارے دے لعاب دے اندر شفاواں نے. تے رب نے جڑا فرمایا نا سونیا فرما دے تواڈے ورگو بشرا دا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ جسمانی بناوٹ دے اعتبار نال لجپال آقا دے دو ہاتھ نے, دو ہی اکھاں نے, دو ہی کان نے, ایک زبان ہے, مگر نہ تیری میری بشریت تے سونے مصطفیٰ دی بشریت تے کروڑاں وریاں نالوں بھی چوکھا. اج کئیاں نوں ایک مرض لاحق ہو گیا کہ نہیں نبی دے ساڈے ورگا معاذ اللہ سنو
نبی تے ساڈے ورگا ہے، نبی تے ساڈے ورگا ہے، تے بھئی جے تیرے ورگا ہی نبی ہے یا تو نبی ورگا ہی ہے تے پھر آ میرے ہاتھ جڑے ویخ، اللہ دا واسطہ ہی، اللہ دا رسول دا واسطہ ہی ساڈے تے رحم کر، پوری عوام پاکستان تے رحم کر، ساڈی حکومت تے رحم کر۔ اج کل کراچی 10 گھنٹے بجلی بند ہو رہی ہے، ساڑھے فیصل آباد جو ٹوٹل تقریباً جدوں میں ٹریا نا 6:30 بجے تقریباً 6:30 بجے ٹریا تے ادوں تک سویر دی 6.5 گھنٹے بتی بند ہو چکی سی۔ کیوں؟ ڈیم کوئی نہیں، بجلی بڑھتی نہیں پئی پوری، کالا باغ ڈیم تے قوم لڑ مر گئی، کئی سال سروے ہوتا ہے، کروڑوں روپیے خرچ ہوتے ہیں، تو پھر کم مٹھا پی جاتا ہے، ایک پارٹی کہتی بڑھن نہیں دینا، دوسرا کہتا بڑھا کے چھڑنا، پھر چپ ہو جاتے ہیں، پھر کہیں جی صرف کالا باغ ڈیم نہیں، بادشاہ ڈیم نہیں، تے فلانا ڈیم نہیں، فلانا ڈیم نہیں۔ تے جے تو نبی ورگا ہے تے ڈنڈے تینوں اسی دے دینے، پتھر تینوں اسی دے دینے، جانا ڈنڈے مار، جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 چشمے جاری کی تے تو بھی چشمے جاری کری لا، جے نبی ورگا ہی ہے۔ پر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ وہ کیڑا جڑا کر سکے؟ کوئی کر سکتا نہیں، کوئی کر سکتا۔ کہ تیری میری بشریت ہے کہ اسی پانی کٹ سکتے، پانی پاویں پتھراں چوں نکلدا ہے پر اسی کٹ سکتے۔ آ تینوں ہن سونے مصطفیٰ دی بشریت بخاری شریف دی زبانی سنا۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ دا مقام لجپال آقا دی بارگاہ صحابہ حاضر ہوئے، عرض کیتی لجپال سائیاں پانی مک گیا، پانی کوئی نہیں، لشکر پیاسا ہے۔ سرکار نے فرمایا کچھ تے پانی ہوئے گا۔ عرض کیتی آقا تھوڑا جہا پانی جناب دے وضو واسطے رکھیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ پانی لے آؤ۔ جدوں پانی آیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا رحمتاں والا گورا گورا نوری نوری برکتاں والا عطاواں والا شفاواں والا کرم والا سخاء والا جود والا عطا والا فضل والا ہاتھ مبارک پانی دے پیالے دے اندر رکھیا۔ حدیث پاک دے الفاظ میں فجعل الماء يفور من بين اصابعه كأمثال العيون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دیاں انگلاں چوں پانی انج ابل نکلدا سی جویں چشمیاں چوں ابل کے نکلدا ہے۔ فرمایا آجو پیو، سارے پانی پی لیا۔ فرمایا اپنے مشکیزے بھی بھر لو، برتن بھی بھر لو، وہ بھی بھرے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی پوچھا جناب تسی کنے جانے سو؟ پانی پین والے کنے جانے سو؟ سرکار نے ایک پیالے دے اندر ہاتھ رکھ کے جدوں شراب پیتا تو کنے جانے سو؟ فرمایا جے اودن اسی لکھ بھی ہوندے پانی کدی نہ تھڑدا، پر اودن اسی صرف 1500 سا۔ ہائے ایتھے میرے امام نہیں بولتے، کس پیار نال کس محبت نال کہتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ ایک باری تو سن لیا، اردو ہے نا، اس واسطے دوسری باری پھر لگا سنو۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ لو جی بڑیرا بڑیری عمر دا بندہ نا انہوں جلدی شاید یاد نہیں ہوندی، انہوں نے کہنا۔ باقی جیرے نوجوان نے وہ میں نے ذوق دینے دی کوشش کرو، جی میں نے ذوق آ گیا تو میں تمہیں ذوق دینے دی کوشش کراں گا، کیونکہ میں قرآن کو لیا، قرآن فرماتا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جے میں نے یاد کرو گے تاں میں تمہیں یاد کراں گا، جے تسی میں نے ذوق دینے دی کوشش کرو گے تاں میں تمہیں ذوق دینے دی کوشش نہیں تے پھر آپ ٹر جانے۔ انگلیاں ہیں فیض پر
ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں ٹوٹے ہیں پیاسے اللہ خوش رکھے اور پڑھ لو انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں کے فیض پر ٹوٹے گے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری بابا ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری بابا صلی اللہ علیہ وسلم تے ہن پتہ لگا جے تواڈی میری بشریت تے مصطفیٰ پیارے دی بشریت وچ کروڑاں وریاں نالوں وی چوکھا فرق ہے تے پتہ لگا انما انا بشرکم اے ایت بھی حقیقت وچ میرے مصطفیٰ دی نعت سبحان اللہ تے اللہ نے فرمایا کیوں آخر ضرورت کیڑی پئی سی جدوں سرکار نو انہاں شاناں ملیاں نے پھر اللہ فرما دینا سونے اعلان فرما دے تواڈے جو کوئی میرے ورگا نہیں جائے جی میں کہ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من فرمایا اے نبی دی گھر والیو اے نبی دی پاک بیویو کائنات دی کوئی عورت تواڈے ورگی ہے ہی نہیں تے جے نبی دی گھر والی ورگی کوئی عورت ہو نہیں سکتی تے تو میں نبی ورگے کیویں ہو سکنے ہاں اللہ فرما دینا سونیا اعلان فرما دے کہ تواڈے جو کوئی میرے ورگا نہیں پر ایک کیوں اعلان کروایا سونے اعلان فرما دے میں بھی تواڈے ورگوں بشر اس واسطے کہ آپ تو پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں قوم نے وہ شاناں دیکھیاں تے یہودی تے ہو گئے پاگل کہنے لگے سا چھڑنا نہیں اس نبی کو مار دینا انہوں نے اپنے بنوں ایک بندے نو سولی چڑھا بھی دیتا عیسیٰ سمجھ گیا پر اللہ فرماتا ہے وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ انہوں نے حضرت عیسیٰ نو قتل نہیں کیتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ نو سمانہ تے چک لیا ایک جگہ فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبہ لهم کہ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ نو قتل کیتا ہے نہ انہوں نے سولی چڑھایا جنہوں سولی چڑھایا سی یہ تے حضرت عیسیٰ ورگا سی حضرت عیسیٰ نو ایک کچھ کہہ نہیں سکے تے آخر وہ کیڑیاں شاناں سی جنہاں تو سڑ گئے یہودی او دسو شاناں کی سی میرا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرما کرتے سن وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا حضرت عیسیٰ اعلان فرماندے سی کوئی میرے کول مادرزاد نبی نہ لے آؤ سجا کیا نہ کر دیا اللہ دا نبی نہ کہنا میرے کول کوئی کوڑ دا مریض لے آؤ شفا نہ دے دیا اللہ دا نبی نہ کہنا میرے کول کوئی مردہ لے آؤ انہوں
زندہ نہ کر دیا اللہ دا نبی نہ کہنا جاؤ کراچ کچھ کھا کے آ جاؤ لکا کے آ جاؤ کلی کلی شاید دس نہ دیا اللہ دا نبی نہ کہنا اے شانہ ویک کے ہفتے یہودی سڑ پوچھ گئے لیکن عیسائی پلے کھا گئے اتے کہن لگے اسی ایویں اللہ اوتھے لب دے رہے ہیں اللہ تے عیسائی ہے کچھ کہن لگے نہیں عیسیٰ اللہ تے نہیں پر اللہ دا پتر ضرور ہے کچھ کہن لگے نہیں اللہ ہے ہی تین نے ایک اللہ بھی اللہ ہے عیسیٰ بھی اللہ تے عیسیٰ دی ماں مریم بھی اللہ ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ یہ گلاں کرن لگ پے اللہ تعالیٰ نے تے مصطفیٰ پیارے نو عیسیٰ تو بھی چوکھیاں شاناں عطا فرمایا بلکہ ایک او ویلا آئے گا جدوں عیسیٰ پیارے دمشق دی جامعہ مسجد دے مینار تے اترن گے دو فرشتیاں دے موڑیاں دے ہاتھ رکھے ہون گے دو چادراں پائیاں ہون گیاں پھر تھلے تشریف لے ہون گے نماز دا ویلا ہوئے گا جناب مہدی علیہ السلام مصلی امامت تے جا رہے ہوں گے حضرت عیسیٰ نو ویکھ کے پیچھے ہٹاؤ گے کہن گے آؤ اللہ دے نبی آ کے نماز پڑھاؤ حضرت عیسیٰ فرمان گے نہیں اے تیرا ہی کم ہے میں ہن نبی نہیں بلکہ نبیاں دے نبی دا امتی بن کے آیا جس امتی دی یہ شان ہے اس امتی دے نبی دا کی شان ہوئے گا بلکہ انج کہہ لو کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایدیاں شانوں پائیاں تے قوم نے اللہ سمجھ لیا کس کئیاں نے اللہ دا پتر سمجھ لیا اللہ فرمایا سونیا تیریاں شانوں تے عیسیٰ تو بھی چوکھیاں شانہ تیریاں میں کے کون پلے کھجرہ پہ جائے تینو اللہ نہ کہنا شروع کر دے تینو اللہ دا پتر نہ کہنا شروع کر دے تو ہونے اعلان فرما دے مینو اللہ نہ کیا جے میریاں شانہ میں کے اللہ دا پتر نہ کیا جے انما انا بشر مثلکم میں تے جسمانی طور تے تواڈے ورگا تاں رب نے فرمایا تے ہن پتہ لگا جی اے بھی آیت حقیقت وچ میرے سونے مصطفیٰ دی نام نالے میں کلا ہی نہیں کہنا لا کہ سارا ہی قرآن میرے آقا دی نام ہے ایک اللہ دا ولی جیٹی روڈ تے چڑھو نا اتھوں نکلاں گے اسی تے شیخو پورے تو اگے گجراں والا نہ لگے گجرات ٹپو تے اگے جیلم تو تقریباً 17 کلومیٹر دے فاصلے تے چھوٹا جا قصبہ دینا دینیوں سجے پاسے نو ہو جاؤ تے رستے چ آوندا ایک منگلے تو اگے میرپور تے میرپور تھوڑا جا تھلے اترو ایک اللہ دا ولی سکتا ہے اللہ اس ولی دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے میں یہ نہیں کہندا کہ انہوں نے میری تائید کیتی ہے بلکہ میں تے کہنا انہوں دا سبق تانوں میں سنایا کہ سارا ہی قرآن میرے آقا دی نام انہوں دا سبق کی ہے تے کس انداز والوں سبق دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید دے سپارے تے ایک پاسے سورتاں تے ایک پاسے آیتاں تے ایک پاسے جملے تے ایک پاسے کلمے تے ایک پاسے حرف تے ایک پاسے ایتھے شبداں مداں تے زیراں زبراں بھی آقا دی شان بیان کری جاندی وہ کہندے نے شبداں مداں طبیعت حاضر ہے بس میں آخری شیر سنا کے پھر میں لگا اجازت ہے شبداں مداں نالے زیراں زبراں شداں مداں نال زیراں
دی نعت اج ضرورت ہے اس دی کہ اس نعت نو پڑھیا جائے. اسی چھڑ گئے, اسی قرآن گھر ضرور رکھا ہے, مسیطیں ضرور رکھا ہے, سونا جا غلاف سونے جی چولی لپیٹ کے قرآن تو اتھے بہ کے سانو رحمتاں بھی برتائی جا, شفاواں بھی برتائی جا, بخششاں بھی دئی جا, پر اساں تینوں نہیں پڑھنا. میرے ویر قرآن صرف شفاواں واسطے ہی نہیں, قرآن صرف رحمتاں واسطے ہی نہیں, قرآن صرف بخششاں واسطے ہی نہیں, قرآن پڑھنے واسطے بھی آیا. نالے گل سنو, کوئی نعت پڑھے نیازی صاحب دی لکھی, زہری صاحب دی لکھی, سیم صاحب دی لکھی, میرے امام اعلیٰ حضرت دی لکھی, سیدی امام بصیری دی لکھی, حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دی لکھی, کوئی اینا شعراء دی نعت پڑھے تے وہ دی عزت کرنی چاہیے ہے نا, کیونکہ سرکار دے ثنا خان نے تے جڑا او کلام پڑھے جنہوں جس کلام نو رب بھیجے ہے وہ دی پھر عزت انہاں نوں چوکھی کرنی چاہیے کہ نہیں. ہن میرا او ویلا آیا جنہوں میں کہنا میرے جہاد دا ویلا. کئیاں نے میرے نال لڑنا ہے, گرم ہونا ہے, کئیاں غصے ہونا ہے تے کئیاں مینوں گالاں کڈنی ہے, تے میری چولی اڑ کے دعائے اللہ کرے تسی غصہ کرو. کیوں کہ غصے دو گلاں نے, یا تے آکھو گے مولوی یار ٹھیک کیا آئندہ تو اسی دے عمل کرنا ہے, تے یا کہو گے لے اسی 200 سال لگے جانا چاہتے ہیں, مولوی سانو 400 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہے, یہ ہے ہی فلانا فلانا, گالاں کڈو گے چار. پر لجپال آقا دی دین واسطے 4 گالاں میں بھی سن لاں گا, میری بھی سنت پوری ہو جائے گی. وہ جڑا میں جہاد کر رہے ہیں آج کل تسی بھی سنو, خاص کر انہاں واسطے جڑے اپنے اپنے علاقے چ محفلاں کراؤندے نے. یار جڑا بھی سٹیج تے آوے, پاویں نعت خواں ہوے, پاویں قاری ہوے, پاویں مولوی ہوے, انہوں خود نبی کریم علیہ السلام دی سنت دا پابند ہونا چاہیے کہ نہیں. اب دیکھو میرے ہاتھ بجے جے, خدا واسطے رحم کرو اپنے آپ تے ساڈے تے مسلک تے. آئندہ تو جے محفل کراؤ نا تے جس مولوی صاحب نو, نعت خان صاحب نو, قاری صاحب نو بلایا, قرآن وہ دے اگے رکھو. اے قرآن پہ وعدہ کر ساڈے نال اگے تو داڑھی نہیں مناواں گا, اگے تو نماز پڑھاں گا, تے سٹیج لگائی چل سانو نعت سنا, اسی تیری خدمت بھی کرنے ہیں, سانو اللہ دا قرآن سنا تیری خدمت بھی کرنے ہیں, سانو سرکار دیا شانہ سنا تقریر کر اسی تیری خدمت بھی کرنے ہیں. تے جے وعدہ نہیں کردا تے تیرا راہ ہور ساڈا راہ ہور. میں کہنا اسی جلسے کراؤن والے انتظامیہ جے اس معاملے سچی ہو جائے نا تے میں نہ صرف 1 سال دے اندر اندر ساڑیاں محفلاں دی کایا نہ پلٹ جائے تے مینوں پڑھ لے. پر انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میرے. میں ایک بار یہ گل کی تھی نا, یہ ساڑھے پیر صاحب ساڑھے فیصل آباد ایک بڑا نامی نعت خان میرے نال لڑ پیا, کہنے لگا اسلام داڑھی اسلام پہ ہے. میں کہا بیلیا داڑھی اسلام پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, بعد دی گل پہلے دس اسلام میں داڑھی ہے کہ نہیں ہے. 1,24,000 پیغمبراں چوں کسے منائی, کسے صحابی نے داڑھی منائی, کسے تابعی نے داڑھی منائی, کسے ولی نے داڑھی منائی. کہنے لگا جو فلانا سجادہ نشین ہے انہیں تے داڑھی کوئی نہیں رکھی. میں کہ تو سجادہ نشین کہنا, میں انہوں علامہ اقبال دے زبانی انج کہنا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن ہے. اللہ دے ولیاں دا آستانہ سی پر قبضہ اتھے کاماں دا ہویا ہوا ہے, عقاباں دا نشیمن سی, قبضہ اتھے کاماں دا ہویا ہوا ہے. تے اسی انہوں پیر من دے ہی نہیں جیڑا سرکار دی سنت دی مخالفت کرے, انہوں اسی قطن پیر نہیں مان لے. وہ ساڑی اہل سنت و جماعت دی چٹی چادر تے بدنما داغ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے پیراں تو بھی سانو بچائے, ایسے نعت خانہ تو بھی بچائے, ایسے کاریاں تو بھی بچائے, ایسے مولویاں تو بھی بچائے جڑے لجپال آقا دی سنت دا مذاق اڑاندے نے. تے ہن تک میں کی کیتا, تھک گیا میں بہت. دیکھو نا میں گل سیدھی صاف, اللہ فرماتا ہے قولوا قولا سیدھا, گل سیدھی صاف کریا کروں. میں 40 دن دا قرآن و حدیث دا تربیتی کورس اپنے شروع کروایا. پچھلے بدھ والے دیہاڑے
میرے اپنے آبائی پنڈ لاہور میرے استاداں دے والد صاحب فوت ہو گئے. انہوں نے جنازہ سویرے 7 بجے کا رکھا سی. 8 بجے میری کلاس کا ٹائم شروع ہوتا ہے. میں جنازے تے بھی شامل نہیں ہویا صرف اس سبق کی خاطر. تے تہاڈا میرے نال وعدہ یہ سی کہ میں مغرب تو بعد پہنچ جاواں گا. تسی اپنی محفل مغرب تو بعد کر لیا جے. عشاء تو بغیر تلاوت اور نعت تو تقریر شروع ہو جائے. کیوں یہ گل سی تو میں کسی 1 گھنٹہ بیان کراں گا تے آ جاں گا. تے ہن مینوں گھنٹہ بیان ہوا کر دیاں تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا. تے اس واسطے قبلہ فقیہ اثر مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ دی اولاد نوں پھساؤن دا بڑا سوکھا طریقہ ہے. سید